آج کل کی جنریشن کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. اب میرا الاٹی جو ہے نا وہ آپ کو سچ بتائے گا. آپ جائیں, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں, کسی بھی بلڈر کے پاس چلے جائیں, میں ہوں کوئی اور ہے, آپ جائیں, آپ ان کے پاس پروجیکٹس پہ جائیں, یہ سب سے اچھی چیز ہے. بٹ وی کیم بیک, اور ہم واپس آ کے ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر افورڈیبل ہاؤسنگ کریٹ کر سکیں پاکستان میں. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج ہم کنورزیشن کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ, اور آج بات ہوگی کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ کنسٹرکشن پاکستان میں کیسی چل رہی ہے, اسپیشلی کراچی میں اس کا کیا رجحان ہے, آگے کیا فیوچر ہے, کیا انویسٹ کرنا چاہیے نہیں, کس طرح سے اسکیم سے بچنا چاہیے. اور جو میرے پاس یہ بلڈر آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے, ان کی جرنی کے بارے میں بات کریں گے. سو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں چائلڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے جو کرتا دھرتا ہیں, احد عبدالرحمان صاحب. سو ان سے بات کریں گے, لیٹس ہیو اے کنورسیشن. السلام علیکم احد بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام دانیل بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. تھینک یو سو مچ یہاں پر آنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے لیٹس اسٹارٹ دس. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ کینیڈا سے یہاں پر آئے ہیں, تو کینیڈا آپ کب گئے تھے؟ دانیل بھائی میں 2012 میں گیا تھا, Okay. بٹ مائی فادر ایکچولی 2000 کے اندر انہوں نے لینڈنگ کی تھی کینیڈا میں, اینڈ سنس دین آتا جاتا رہا ہوں. بٹ فار ہائر ایجوکیشن گیا تھا 2012 میں فار یونیورسٹی. پھر میں نے وہاں سے سول انجینئرنگ کی, یہاں سے بکن ہاؤس اسکول سسٹم سے پڑھا تھا. اور اس کے بعد بس 2012 سے آج 2024 ہے, اور دونوں طرف کام کرتا ہوں, ادھر بھی کرتا ہوں اور ادھر بھی کرتا ہوں. کینیڈا میں کیا کام کر رہے ہیں؟ کینیڈا میں سر ہمارے ایکچولی پہلے سب ویز تھے, اس کے بعد ان 2009 وی اوپنڈ اپ فرینچائز کالڈ ہالیڈے ان ایکسپریس. اس کا ایک ہوٹل ہے ہمارے پاس 80 رومز کا ان دا 1000 آئلینڈز ایریا ان کینیڈا, اور بڑا مشہور ایریا 1000 آئلینڈز. وہ بیسکلی 1000 آئلینڈز ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر. وہ 100 سے وہیں سے نکلے گا 1000 آئلینڈ. جی ہاں, آئی تھنک سو. بٹ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہوٹل ہے, وہ بالکل ٹورانٹو کے پاس ہے. اچھا. ان آشوا, وہ 125 رومز کا ہے, وہ بھی ہالیڈے ان ایکسپریس ہے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ سر ہم ادھر بھی ریزیڈینشیل کام کرتے ہیں. ابھی ہم نے 8 یونٹس کی بلڈنگ کمپلیٹ کی ہے ریزیڈینشیل, اور ایک بلڈنگ کی ہے جس میں 12 اسٹوڈیو یونٹس ہیں, وہ بھی ریزیڈینشیل بنائی ہے. کہاں پر؟ یہ بھی آشوا میں, ایک آشوا میں بنائی ہے اور ایک براکفل میں بنائی ہے. یہ ہوٹل کے بالکل ساتھ ہیں. اوکے. تو ہم ویسے ہوٹل جو ہے وہ اسکریچ سے ہی بلڈ کرتے ہیں, مطلب وی بلڈ اٹ, اور بلڈ کرنے کے بعد ہماری ایکسپرٹی اس کو مینیج کرنے میں بھی ہے. تو وی ڈو بوتھ دا تھنگس. یہ نہیں کہ بنایا خرید لیا. ہم نے دونوں ہوٹل اسکریچ سے بنائے ہیں, اور اسکریچ سے بنانے کے بعد ہم نے خود چلائے ہیں, اور ایوارڈ وننگ ہوٹلز ہیں ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ یہ 2 ریزیڈینشیل بلڈنگز بنائی ہیں, اور ابھی ہم نے ایک جو ہے وہ ہوٹل کی اور اپروول کرا کے ایک اور ہوٹل بنا رہے ہیں. وہ 100 رومز کا میریٹ ہے, ٹاؤن پلیس بائی سویٹس ہے میریٹ سے. اس کے علاوہ ایک اور پراپرٹی ہے, اس میں 122 کونڈو یونٹس ہیں, وہ بھی اپروو کرائی ہوئی ہے. وہ بھی تو ادھر بھی آپ سمجھ لیں کنسٹرکشن سے ہی جڑے ہوئے ہیں. بٹ ہاں, ہم ہوٹل مینجمنٹ بھی خود کرتے ہیں. مطلب جو میری 2 ریزیڈینشیل بلڈنگ آلریڈی کمپلیٹڈ ہیں, وہ رینٹل بلڈنگز ہیں, ان کی بھی مینجمنٹ ہمارے انڈر ہی ہے. تو ہوٹل کا بزنس کیسا ہے ویسے؟ مجھے تو بہت ہی فیسینیٹنگ لگتا ہے یار. جیسے ہوٹل ہو یا ریسٹورینٹ ہو, آپ کا اپنا ہوٹل ہو تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہو یار میرا اپنا ہوٹل ہے. ہاں اچھا ہے. ہوٹل نہیں مطلب اچھا ہے. وہ ہوٹل سے یہاں پہ لوگ ریسٹورینٹ سمجھتے ہیں, نہیں میں لیونگ ہوٹل کی بات کر رہا ہوں, ناٹ ویئر جہاں پہ ہم کھانا کھاتے جا کے, ادھر یہاں پہ ہوٹل بلایا جاتا ہے. بٹ اچھا کام ہے, ٹورزم اور کارپوریٹ بیسڈ زیادہ بزنس ہے. سب سے اچھی چیز یہ کہ لاٹ آف ہوٹلرز ڈو ناٹ گیٹ ان ٹو کنسٹرکشن, کیونکہ وہی والی بات ہے, یو ہیو ٹو ویٹ دیٹ پیریڈ جب تک وہ بن رہا ہے. تو ہم الحمدللہ, ہمارا جب ہم نے 2009 میں اس میں کام کرنا شروع کیا تھا, تو وی ہیو دا ایکسپرٹی آف بلڈنگ اٹ اینڈ رننگ اٹ. تو ہمارے پاس دونوں اسپیکٹس ہیں اس میں. زبردست یار, بہت اعلیٰ. یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ کام ہے, اور بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم لیول پر جو ہے نا ہوٹل کا بزنس ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی جنریشنز تک فارورڈ کر سکیں. بس ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے جی. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے بزنسز ایسے ہوتے ہیں سروس بیسڈ بزنس جو اپنی جنریشن کو فارورڈ نہیں کر سکتے, آپ کو سکھانا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک ایسے ہیں کہ جو کہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں بزنسز, اور آپ جو ہے جنریشن کو فارورڈ کر سکتے ہیں. بالکل زبردست یار.
اور پاکستان میں آنے کا پلان ہے ہوٹل والے بزنس کو لے کر؟ پاکستان میں ایسا ہوٹل کے اندر کبھی انکلائن نہیں ہوا. ہم ایکچولی کراچی میں ہی کام کرتے ہیں اور کراچی میں اتنے آکوپائڈ رہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا. ابھی آپ سمجھ لیں سندھ میں نے جیسے بتایا آپ کو میں فار دا پاسٹ 12 ایئرس دونوں جگہوں پہ کام کر رہا ہوں. میرے فادر بھی 1987 سے یو ایس کینیڈا اور پھر اب پاکستان, مطلب تینوں جگہوں پہ ایک ساتھ ہی کام کریں. تو ادھر ہوٹل کے اندر کبھی انکلینیشن ہوئی نہیں. ادھر ہاؤسنگ کے اندر اور ریزیڈینشیل پروجیکٹس کے اندر ہم ویسے ہی اتنے انوالوڈ ہیں کہ ایٹ اے ٹائم ابھی جو ہے وہ آلموسٹ 9 پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں. تو بس اسی میں آکوپائڈ رہتے ہیں. اس سے ٹائم ملے گا تو ہوٹل کا بھی سوچیں گے. مین بزنس جو آپ کا چائلڈ بلڈرس, جی مین بزنس جو ہے کنسٹرکشن کا ہے, یہی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے. بالکل ایسی چائلڈ بلڈرز جو ہے نا وہ ہم نے 2004 میں اسٹارٹ کیا تھا. ایکچولی 2000 کے بعد 2004 تک ہم چھوٹے پروجیکٹ کر رہے تھے بٹ اتنی نون کمپنی نہیں تھے. 2000 کے اندر جب کوٹا سسٹم ابالش ہوا گارمنٹس سے, میرے فادر 1987 سے گارمنٹس کا ہی کام کر رہے تھے. اوکے. جب وہ ابالش ہوا دین وی سوئچ ٹو بلڈر لائن. اس میں ہم نے پھر مین خائبان اتحاد کے اوپر فیز 2 ایکسٹینشن میں چائلڈ کارنر بنایا جو ابھی آپ کا بینک الفلاح ہے وہاں پہ. اس کے بعد ہم نے بلاک کب بنایا یہ 2000 کے اندر سر. 2000 اس وقت تو بہت کم ریٹ ہوں گے اس جگہ کے. جی یہ 2000 کے اندر جب گارمنٹس کا کوٹا سسٹم ابالش ہوا اور پھر میرے فادر کو سوئچ کرنی تھی لائن تو اس وقت بنایا. پھر اس کے بعد ہم نے بنایا کیا کہتے ہیں ناظم آباد میں چائلڈ آرکیڈ کے نام سے. یہ بنایا تھا نمبر 1 ناظم آباد 1 نمبر پہ. تو وہاں پہ بنایا. اس کے بعد بس پھر وہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تو ہم بلڈر لائن میں آ گئے. اب تک کتنے پروجیکٹس آپ لوگ ڈلیور کر چکے ہیں؟ دانیل بھائی اپروکسیمیٹلی 2 تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے علاوہ 5 ہیں. ایک نارتھ ناظم آباد بلاک این میں تھا, ایک بلاک سی میں تھا, پھر ایک گلستانی جوہر کامران چورنگی بھی تھا, پھر ایک شاہ فیصل میں ہم نے چائلڈ برج ویو کے نام سے بنایا, وہ شاہ فیصل 2 نمبر میں تھا. اچھا. تو بس یہ آپ کے تو میں نے 6 آپ کو تو گنا دی ہیں. ہاں تو یہ آلریڈی ڈلیورڈ ہیں. ادھر لوگ رہ رہے ہیں. ان میں کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کو ہم نے بیفور ٹائم لوگوں کو ڈلیور کیا اور لوگ آباد ہیں ان پروجیکٹس میں. ابھی کتنے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں؟ ابھی سر 9 ہیں. 9 آن گوئنگ ہیں. ڈفرینٹ علاقے ہیں. ہم نے نارتھ ناظم آباد میں دل پسند کا نام سنا ہوگا آپ نے, ایک بالکل اس کے پیچھے ہے چائلڈ ایکسیلنسی کے نام سے. اچھا. اس کے علاوہ بیریا ٹاؤن کے اندر ہم کر رہے ہیں MD کے ہائٹ کے نام سے. اس کے علاوہ سر ہم کر رہے ہیں یہ دونوں بلڈنگ پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو پہلے بلڈنگ پروجیکٹ بتاؤں گا, پھر ہم ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. اوکے. یہ دونوں بلڈنگ پروجیکٹ ہو گئے. پھر سرجانی میں الحمدللہ ہمارے 3 بلڈنگ پروجیکٹس ہیں جس میں 7th ایونیو مینا بازار آتا ہے, نیو زینب مارکیٹ 1, نیو زینب مارکیٹ 2 آتا ہے, اور چائلڈ ولاز جو ہے وہ ریڈی کنسٹرکٹیڈ بنگلوز کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہم سرجانی میں ہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکیم 45 میں چائلڈ انکلیو فیز 1 ہے, چائلڈ انکلیو فیز 2 ہے. اس کے علاوہ گڈاف فارمر سوسائٹی ہے. تو یہ ٹوٹل میں جو ہے وہ تقریباً 8-9 پروجیکٹ ہو گیا جو کہ اس وقت چل رہے ہیں. بالکل چل رہے ہیں اور فل سوئنگ میں. آپ سمجھ لیں کچھ کمپلیشن کے قریب ہیں. جیسے میں نے آپ کو انکلیو فیز 1 فیز 2 بتایا, وہ پوزیشن ریڈی ہیں. حالانکہ اسکیم 45 میں ابھی لوگ اتنا رجحان نہیں ہے ان کا, لیکن دیر پوزیشن ریڈی. اور باقی جو ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں وہ بھی آن گوئنگ ہیں اور وہ فل سوئنگ کے اندر ہیں. اس میں سے 2 جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں مجھے 2025 کے مڈ میں ڈلیور کرنی تھیں. ان کے اسٹرکچرز آلریڈی کمپلیٹڈ ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ایکچوئل میں کبھی کبھی جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائم پہ ڈلیور نہیں ہوتا, تو وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ بہت ہی نارمل ایک مسئلہ ہے پورے پاکستان میں. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. دیکھیں پروجیکٹ میں جب کوئی انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو وہ پیمنٹ اسکیجول سیٹ کرتا ہے اپنا, رائٹ. تو جب وہ پیمنٹ اسکیجول کرتا ہے تو وہ اپنا کیش فلو اس کے حساب سے ہی بناتا ہے کہ مجھے مہینے کے اتنے پیسے فلاں چیز کی انسٹالمنٹ میں دینے ہیں تاکہ میرا پروجیکٹ ریڈی ہو جائے. اچھا اس میں سب سے پہلا جو پرابلم آتا ہے وہ ہے اگین کنسٹرکشن کی جو کاسٹ انفلیشن ہے اس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. اچھا ویسے ہی اوور آل انفلیشن کی وجہ سے بھی پرابلم آتی ہے, لوگوں کو اپنی انسٹالمنٹس دینے میں پرابلم آ جاتی ہے, تو پھر ڈیلے ہو جاتا ہے. بکاز آپ سمجھیں ایک بلڈنگ جو ہے نا وہ ایک انسان کا یا ایک اپارٹمنٹ کی کنسٹرکشن نہیں ہے, وہ گروپ آف لوگوں کی کنسٹرکشن ہے. 200 لوگ اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم اور ہر وقت دیتے رہیں گے تو ایک پروجیکٹ بن سکے گا. تو اس میں ڈیلیز آتی ہیں, اس کی وجہ سے پروجیکٹ کبھی کبھار آگے پیچھے ڈیلے ہو جاتا ہے. پھر کنسٹرکشن انفلیشن ہے, آپ کا سریا جو ہے وہ 1,45,000 سے 275 چلا گیا, اس کی انفلیشن کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں معاملات. اور سب سے
لاسٹ میں بولوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپروولز میں بھی ڈیلے ہوتے ہیں. جیسے لیٹ سے میں نے پوری بلڈنگ بنا دی اور بنانے کے بعد میں نے کے الیکٹرک میں PMT کے لیے اپلائی کیا. مجھے جب تک PMT نہیں ملے گا تو آپ کیسے اس کو آباد کریں گے؟ تو اس میں ڈیلے ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کمپائل ہوتی ہیں ان دا ریزنز آف ڈیلیئنگ اے پروجیکٹ. بٹ اگین میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے سکتا ہوں. ہم نے شاہ فیصل کے اندر اپنا پروجیکٹ 1 سال پہلے ڈیلیور کیا. ہمیں 2023 میں کرنا تھا 5 سال کی, اس میں ہم نے 4 سال میں کیا. اور ادھر بھی لوگوں کو یہ ڈیفیکلٹی ہوئی کہ جب ہم ریڈی ہو گئے اور ہم نے بولا اب آپ پوزیشن لے لو, تو ان کی انسٹالمنٹیں باقی تھیں تو لوگ وہ نہیں دے پائے. تو اگین آپ کو ہر چیز لے کے چلنی پڑتی ہے ساتھ, بیکاز بلڈنگ اٹ سیلف بنانے میں کتنے 2 سال لگتے ہوں گے, 3 سال. اگر میں فل سوئنگ میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں تو مجھے 2 سے 3 سال لگ جائیں گے. بٹ اس کو فیز آؤٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی انسٹالمنٹس دینے کے اندر ٹائم مل سکے. اور اس کے اندر ہم بڑا اچھا کام کریں. ابھی آپ شوق دوں گے, میں چائلڈ ایکسیلنسی کا پروجیکٹ آپ کو ذکر کیا 7th ایونیو بھی, اس میں ہم ابھی کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا لیٹ سے 2 سال کے اندر اسٹرکچر کمپلیٹ ہو رہا ہے, ہم پوزیشن ریڈی ہو جائیں گے. ابھی بھی ہم لوگوں کو 4 سال کی انسٹالمنٹوں پہ فلیٹ اور شاپس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, بک کریں, 2 سال میں انسٹالمنٹ لیں اور اس کے 2 سال میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کرتے ہوئے انسٹالمنٹس پے کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بلڈر لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہی کرتا. تو یہ انسٹالمنٹ پروسیس جو ہے نا وہ 4 سال کا اس لیے رکھا جاتا ہے. اٹس ناٹ بیکاز کہ 4 سال بلڈنگ بنانے میں لگ جائیں گے. اس کے ڈیلیماز ہیں, اپروولز ہیں, SBCA سے, KDA سے, پھر ادھر بجلی لانی ہے, اپنے گیس لانی ہے, پانی کی لائن لانی ہے. تو یہ ہے, اور پھر لوگوں کا کیش فلو بھی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو افورڈیبل بنانے کے لیے ان کی انسٹالمنٹس ایکولنٹ انٹرولس کے اوپر لیتے رہیں. اس میں بلڈر کا کیا جو ہے فالٹ ہوتا ہے کبھی کبھی بلڈر کا ڈیلے میں؟ بلڈر کا ایسے فالٹ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپروولز نہ ہوں, NOCs نہ ہو پائیں, یا اس کو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ الیکٹرک سے PMT نہ مل پائے. حالانکہ وہ بلڈر کا ایز پر فالٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ادارہ ہے, وہ ادارہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے اور اس ادارے سے جب تک اپروول نہیں ملے گا تو بلڈر کے بھی ہاتھ بندے میں. تو ایز پر جو ہے وہ بلڈر اٹ سیلف میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا. اگین یہ مجموعہ ہے چیزوں کا. اب جیسے لیٹ سے اگر کوئی ایک پروجیکٹ ہے, اس کے 70% الاٹیز جو ہیں وہ اپنی انسٹالمنٹس بھر رہے ہیں اور 30 نہیں بھر رہے, تو افیکٹ تو سب پہ آئے گا نا. اب اس میں بلڈر کی کیا غلطی ہے؟ صحیح بات ہے, دیٹس ایکچولی ٹرو. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ چائلڈ کا مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اچھا سوال ہے. بہت لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. چائلڈ بولتے ہیں. ہاں چائلڈ بولتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم کینیڈا میں بھی اسی نام سے کام کرتے ہیں, چائلڈ ہاسپٹیلٹی گروپ کے نام سے. ہاں تو وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں فرینچ نام ہے کوئی کہ وہ چائلڈ کچھ فرینچ رکھا ہے ہم نے. یہ اصل میں سر میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ جس ایریا سے ہیں انڈیا میں, الہ آباد میں ایک تحصیل ہے, اس کا نام پرگنا چائل ہے. وہ 40 گاؤں کی ایک تحصیل ہے جس میں الہ آباد آتا ہے اور باقی اور بھی گاؤں ہیں. تو ادھر سے میرے گرینڈ فادر بلانگ کرتے تھے. تو وہ جب مائگریٹ ہوئے یہاں پہ پاکستان میں, تو میرے فادر نے جب اس کمپنی کی بنیاد رکھی تو ان کا یہ سوچ تھی کہ یار میں اپنے گاؤں کا نام یا اپنے فیملی کا نام ایسے رکھوں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کاروباری نام سے جاننا شروع ہو جاتے. تو آپ اکثر لوگ مذاق ہوتے ہیں آہت چائل والے کو بلا لو. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ انڈیا میں ایکچولی ایک تحصیل ہے جدھر 40 گاؤں آتے ہیں, اس کا نام چائل ہے. اچھا یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ چائل بلڈر اینڈ ڈیولپر کے ہی نام سے کام کرتے ہیں. اس سے ملتے جلتے جتنے بھی نام ہیں اس سے ہم کام نہیں کرتے. ہماری کوئی برانچ نہیں اور ہمارا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے. جو ہے وہ چائل بلڈر اینڈ ڈیولپر ہے اور اسی سے کام کرتے ہیں. اینڈ اگین یہ میرے فادر کی تھاٹ تھی کہ اس کو ریوائیو رکھیں نام کو. ہمارے یہاں بڑے میرے دوست ہیں, ان کا گاؤں ہیں کہ ہم گاؤں سے ہو کر آئے ہیں. تو ہم تو ہجرت کر کے آئے تھے میرے گرینڈ فادر, تو ہمارا تو کبھی گاؤں نہیں تھا. تو ہم نے اس کی لیگیسی کو چلانے کے لیے نام رکھا چائل. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. جی زبردست یار. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا جو یہ چائلڈ بلڈرز ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپرز ہیں, اس کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, بیسکلی ڈریم ویلی ایشو. سو وہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال پوچھا دانش بھائی آپ نے. کوئی کیس مجھے نہیں پتا, آپ نے کیس بول دیا. کیس نہیں, مطلب یہ ایک ٹاپک ہے. ہاں ٹاپک ہے, بالکل ہے. سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اکثر اس پہ بارے میں سوالات پوچھتے ہیں. اس میں الاٹیز بھی ہیں. اس میں نا تھوڑی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے. میں پولیٹیکل بات کرنے نہیں آیا تو, لیکن میں سمجھانے کے لیے کچھ لوگوں کے نام بھی لوں گا اور ریفرنس بھی دوں گا ان کے.
اصل میں ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا ڈریم ویلی کے نام سے. یہ اسکیم 45 میں ناردرن بائی پاس کے فردر, مطلب کراچی کی اربن باؤنڈری سے باہر ہے. یہ 2006 میں لانچ کیا تھا. اچھا ہم اکیلے نہیں تھے جنہوں نے 2006 میں اس ایریا میں لانچ کیا تھا. جہاں منڈی لگتی ہے اس طرف. جی 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 منڈی لگتی ہے ادھر. منڈی ایکچولی ہمارے انکلیو فیز 1 فیز 2 میں نے آپ کو جو 2 نام دیے تھے جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہے جس میں ہم پوزیشن ریڈی وہاں لگتی ہے. یہ اس سے تھوڑا فردر ہے رائٹ. تو اچھا وہاں پہ ہم نے بھی اور بہت سارے بلڈرز نے 2006 کے اندر یہ پروجیکٹ لانچ کیا آن دا بیسس آف کہ جب جنرل مشرف صاحب تھے تو انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا K4. اچھا K4 کا پروجیکٹ جو تھا وہ کراچی یا ان ایریاز کے اندر پانی پہنچانے کے لیے تھا رائٹ. تو ہم نے بھی لانچ کیا نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ K4 کا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اور لانچ ہونے کے بعد اس پہ گورنمنٹ کام کرے گی اور یہ بن جائے گا. تو 2006 میں جب مشرف صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ لانچ کیا تو ان کا ایک ویژن تھا. وہ ویژن یہ تھا کہ جوڑیا بازار ہو گیا, یہ پلازا ہو گیا, جو یہ بالکل کنجسٹڈ ایریاز ہیں, یہ موو ہوں گے اس ایریا میں. اچھا یہ موو ہونے کا ریزن یہ تھا کہ سٹی کے اندر جو ہے وہ جگہ فری اپ ہو جائے, بٹ وہ بھی نہیں ہوا. اچھا وہ بھی نہیں ہوا اور K4 کا منصوبہ اس ٹائم پہ تو اس پہ کام ہوا جیسے لیاری ایکسپریس وے پہ ہوا, بٹ آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کتنے سال ہو گیا بنا, کتنے سال بعد بنا. تو اس کے اندر جب یہ K4 کے اندر مشرف صاحب تھے, پھر مصطفیٰ کمال تھے, کام چلا. کام چلنے کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور سینیریو چینج ہوا, پیپلز پارٹی آ گئی, تو پیپلز پارٹی کی دور میں ایز سچ اس پہ کام بند رہا. اچھا بند ہونے کے بعد پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی. انہوں نے کوشش کی کہ کام سٹارٹ ہو, بٹ فنڈنگ کی لیکنگ کی وجہ سے کام نہیں ہوا. اچھا فردر اس میں اچھی چیز تھوڑا لوگوں کی امید تھوڑی جڑی اس میں جب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے اسد عمر صاحب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر لگایا. تو انہوں نے اس کے اوپر ایکٹیولی پھر سے کام شروع کیا. پھر یہ کام ریوائیو ہوا جس کے اندر لوگوں کو لگا کہ یہ ہو جائے گا. تو اس ٹائم کے اوپر کراچی واٹر اینڈ سیوریج جو بورڈ ہے اس نے ہم سب کو, ہم سارے بلڈر ہیں, میں ہوں اور اس میں 10 اور بلڈرز ہیں, جن کو بولا کہ آپ اس کی چالان بھر دیں اور ہم آپ کو سیوریج اور پانی کا نظام دیں گے اس ایریا میں. تو آئی ایم ون آف دا بلڈر جس نے اس ٹائم پہ, یہ آپ کو میں آج سے 5-6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, اس ٹائم پہ 3.5 کروڑ روپے کا چالان بھرا کہ وہ یہ سروسز ان پراپرٹیز پہ لا دیں. بٹ وہ کوئی بھی چیز ختم نہیں ہو پایا. آج بھی آپ کو پتا ہے K4 کا پروجیکٹ نہیں بنا. تو اب اس کے اندر جو ہے نا ہمارے الاٹیز کمپلین کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ وہ ٹاپک اٹھاتے ہیں کہ مطلب کیونکہ ان کا دیکھیں میں ان کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا, ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو بھی ہم نے تو آپ کو پیسے دیے تھے تو آپ کریں. اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 450 سے 500 لوگوں کی وہاں پہ لیز کی انہیں زمینوں پہ. ہمارے پاس 92 ایکڑ لینڈ ہے وہاں پہ جس کو ہم باؤنڈری وال لگا کے ادھر گیٹ لگا ہوا ہے. دیکھیں ہم وہی کر سکتے ہیں جو ہمارے اس پہ تھا. اچھا انٹرنل ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں لوگ, تو انٹرنل ڈیولپمنٹس بھی ہم نے وہاں پہ کی. ہم نے ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز انٹرنل ڈیولپمنٹس کی, لیکن جب وہاں پہ سیوریج ہی نہیں ہوگا اور نالا ہی نہیں ہوگا تو ایوری ٹائم وین اٹ رینز اور فلڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ تو وہ پھر برباد ہو جاتی ہے ساری رائٹ. تو اب اس پورے سینیریو کے اندر جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں. ہماری صرف آئی تھنک دا ویئر وی ور ایٹ فالٹ اس کہ ہم نے گورنمنٹ کے پلانس کے مطابق, کیونکہ دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا پلان سمجھ آتا ہے کہ اب وہ کہاں پہ سٹی کو ڈیولپ کرائے گی, ہاں ایکسپینڈ کریں گے. تو ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کیا, اور وہ پروجیکٹ لانچ کرنے کے بعد وی ور ہوپنگ دا گورنمنٹ از گونا ڈو what they said they are gonna do, بٹ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. تو اس میں کیا ہوا, اس میں سب سے پہلے الاٹی افیکٹ ہوا اور الاٹی نے بلیم کرنا شروع کیا بلڈر کو کہ ہم نے نہیں دیا. تو ابھی ہم نے چائلڈ انکلیو فیز 1 اور فیز 2 جو کہ کلوزر ہے سٹی باؤنڈریز سے, اربنائز باؤنڈری سے, وہاں پہ ایم ڈی اے نے ہمیں سیوریج کی لائنز دی. تو ابھی ہم یہاں پہ جب پوزیشن دیں گے تو ہم ایم ڈی اے کی سیوریج لائن سے خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لائنس کو کنیکٹ کر کے ڈریم ویلی سے کنیکٹ کریں گے, تاکہ ہم لوگوں کی ایکچوئل جو ان کی انویسٹمنٹس تھیں ان کو ہم ڈیلیور کر سکیں. اور سیف تو ایز پر ہیں, میں نے جیسا آپ کو کہا ہم نے 450-500 لیز کریں وہاں پہ. بٹ اگین پرابلم یہی آئی کہ جو لوگ ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار بلڈر کو ہم نے پیسے, الیکٹریسٹی کا کیا پلان ہے. اگین یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں. ہم نے الیکٹریسٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ اس کے اندر چلانا ہے, وہی ہم کریں گے. ابھی تک نہیں کیا الیکٹرک والوں نے بھی. نہیں سر نہیں, آپ یہ دیکھیں نا یہی فرق ہے. لوگوں کو میں یہی سمجھاتا ہوں, لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں آپ لاہور دیکھ لیں, رائے ونڈ تک سروسز موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہاریزونٹل
ग्रो हुआ. इस्लामाबाद एयरपोर्ट देख लें आप, कितना बाहर है सिटी बाउंड्री से, वहाँ पे सर्विसेज लेके गया. ये गवर्नमेंट का काम, ये मेरा काम नहीं, ये बिल्डर का काम नहीं, ये कोई बिल्डर नहीं करता, दुनिया में कहीं नहीं करता. अच्छा, तो ये यहाँ नहीं हुआ. कराची में क्या हुआ, कराची में सब वर्टिकल ग्रोथ है, जिसकी वजह से वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर पोर्शंस बन रहे हैं और ये हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, सिटी बाउंड्रीज के बाहर जो गवर्नमेंट के प्लान था कि वो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वो सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं की उन्होंने. तो अब हमने एज अ बिल्डर क्या रेक्टिफाई किया कि अब हम कहीं पे भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वी मेक श्योर कि भाई सेवरेज और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गैस का आपको पता, गैस और पानी का तो शहर में बहुत हर जगह ही मसला तकरीबन. लेकिन हमने ये मेक श्योर किया कि अब हम वहीं उन्हीं एरियाज़ के अंदर काम करें. जैसे हम सरजानी में भी एक प्रोजेक्ट करें तो हमें ये बात पता है कि वहाँ पे लाइट भी है, सेवरेज भी है. मैंने आपको फेज़ 1 इंक्लेव का जो स्कीम 45 में है, जस्ट अ लिटिल बिफोर ड्रीम वैली है, वहाँ पे MDA ने सेवरेज लाइंस दे दी, तो हम वहीं पे प्रोजेक्ट. और पानी और सेवरेज है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी आनी है अभी. तो ये है सर ड्रीम वैली की कहानी. तो बहुत बड़ा मसला है यार, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कराची बिल्कुल ही अलग तरीके से चलता है. लाहौर इस्लामाबाद में ना एक ही नहीं, इस तरह के हज़ार अलग मामलात हैं जहाँ जिस हवाले से वो बहुत ज़्यादा बेहतर है. बिल्कुल ऐसे ही हर तरह से. तो बस इसी वजह से ये गैप है. अब ऑलमोस्ट आप समझ लें 2006 से ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हैं. एंड आई अंडरस्टैंड लोग हमें ब्लेम करते हैं, बट इट्स अनफेयर फॉर द बिल्डर, बिकॉज वो कोई भी बिल्डर है दुनिया में. बात है कि आपने स्कैम नहीं किया. जो लोग स्कैम करते हैं तो भाग जाते हैं ना. नहीं, स्कैम अल्लाह का शुक्र है सर. आप मेरे ऑफिस में आज भी हम ड्रीम वैली वालों को एंटरटेन भी करते हैं. मैं फेसबुक, आप मेरा फ़ोन देखेंगे तो हम फेसबुक अपना खुद मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया हम उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं. और आज भी लोग आते हैं, अपनी फाइलें लेकर आते हैं कि हमने लीज़ किया हुआ है, आप वहाँ पे हमें दे दें. तो हम उनको ये बोलते हैं, सर मसला है कि मैं इंटरनल डेवलपमेंट्स कैसे करूं जब सेवरेज की लाइन ही नहीं है. मैं करूंगा, बारिश होगी फिर वो बह जाएगा. वो क्या, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा. तो ये प्रॉब्लम है. तो अगेन आप बट होपफुली कुछ टाइम बाद हल हो जाएगा इंशाल्लाह. नहीं, हम कर रहे हैं. एज आई सेड, हमारे पास जैसे इंक्लेव फेज़ 1 फेज़ 2 पे आया है, हम वहाँ से सेवरेज लाइन्स अपनी मदद आपके तहत लेके जाएंगे ताकि हम लोगों को अपनी कमिटमेंट पूरी कर सकें. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. एंड आई थिंक अब तक तो वहाँ तक आबादी चली गई है या नहीं गई? आबादी सर है, आबादी अभी आपको लोग रहते हैं वहाँ पे. हाँ, अभी आपको पता है वहाँ पे एक्चुअली मेमार तक तो है. फिर मेमार और नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल पास चैपल अप टाउन है जो कि आबाद है. अच्छा, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है. तो अगेन ये नहीं है कि बहुत बाहर है बाउंड्री से, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सर्टेन किलोमीटर्स. बट अगेन वो हमारे यहाँ जब वो डेवलपमेंट होगी तो ही आबादी जाएगी. सही बात. बट अगेन लोग कहते हैं, हमें कहते हैं हम एट फॉल्ट हैं, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट. एंड एज आई सेड, हमने लोगों को आज से 5 साल 6 साल पहले ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग वंस अगेन कि द गवर्नमेंट इज़ गोना डू व्हाट दे सेड. हमने चालान भरा 3.5 करोड़ रुपए का. बट अगेन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जो इंटरनल डेवलपमेंट्स करूँगा या सेवरेज का निज़ाम डालूंगा सोसाइटी के अंदर, उसकी कनेक्शन जो है वो एक्चुअल सेवरेज लाइन से होगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मुझे. बट वो नहीं है. और यही प्रैक्टिस दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बिल्डर काम करता है. मैं कनाडा में भी काम करता हूँ, तो ऐसा ही होता है. एक सर्टेन एरिया जब गवर्नमेंट को डेवलप करना होता है तो वहाँ सबसे पहले सर्विसेज पहुँचाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. लाहौर का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इस्लामाबाद का भी दे दिया. सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट स्टोरी बिहाइंड इट. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. अच्छा, मुझे बताएं कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? एज अ बिल्डर आपका अपना फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? फेवरेट प्रोजेक्ट एज पर आप किस बनावट के हवाले से कि बहुत अच्छा बना हुआ है यार, ये इट इज़ द बेस्ट. वो कितना अपनी बनाई हुई चीज़ हर किसी को हर चीज़ अच्छी लगती है. बट नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे अभी प्रोजेक्ट्स हैं. चाइल्ड एक्सेलेंसी नॉर्थ नाज़िमाबाद, प्राइम लोकेशन. नॉर्थ तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा इलाका है. दिल पसंद के बिल्कुल पीछे प्राइम लोकेशन, वेरी गुड. फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं. उसके अलावा आप तो अभी है बुकिंग के लिए वो है? जी बिल्कुल मतलब खरीद सकते हैं. बिल्कुल अवेलेबल है. खरीद सकते हैं. मैंने जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं वो उसमें सब में अवेलेबिलिटी है. उसके अलावा मुझे पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन मांगे, मुझे चाइल्ड विलास बहुत पसंद है. ये कहाँ पर है? वो सरजानी के अंदर है, सेक्टर 11 में. उधर हम जो है वो 60 70 और 80 गज के जो है वो बंगलो बना के दे रहे हैं. रेडी बंगलोज हैं. अच्छा, तो वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें सारे बनाकर आप ही दे रहे हैं. जी तो हम सेम ही होंगे, कस्टमाइज्ड हैं. जी कस्टमाइज्ड एज इन के वन मैप पे बनेंगे वो, मतलब एक ही नक्शे के ऊपर सारे एक जैसे ही हैं.
اچھا تو بالکل بحریہ اسٹائل یا پھر اس طرح سے بالکل بڑا اچھے لگے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, بتائیں مجھے اس طرح سے. ہاں تو وہ ہیں. اب وہ مجھے اس لیے پسند ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا انسٹالمنٹ والی چیز کی وجہ سے جو ڈیلے ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ بنگلو ہے, لینڈ ہے, آپ نے مجھے بولا مجھے آج بھائی 3 مہینے کے اندر آپ بنا کے دے دیں, 4 مہینے میں دے دیں, میں 4 مہینے میں آپ پیمنٹ پوری کریں گے میں بنا دوں گا. آپ کا انوالومنٹ ہی نہیں دوسروں کی انسٹالمنٹ سے. تو اس لیے میرا پرسنل سب سے اچھا ہوا ہے, کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دین مائی ہینڈز آر ناٹ ٹائڈ ود ادر پیپل, کہ وہ انسٹالمنٹ دے رہے ہیں تو بلڈنگ پوری کنیکٹڈ ہے نا 200-300 لوگوں کے ساتھ. دیٹس ٹرو. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ہم بنا رہے ہیں سرجانی میں ہی 7th ایونیو مینا بازار. وہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ وی ور دا فرسٹ ون جو سرجانی کے اندر یہ کانسیپٹ لے کر آئے کہ پرانا مینا بازار کا ہی ہم نے اس کو نام کر کے, حالانکہ 7th ایونیو پروجیکٹ کا نام ہے بٹ جو اس کا مال ایریا اس کو ہم نے مینا بازار کے نام سے کیا. پھر نیو زینب مارکیٹ 1 اور زینب مارکیٹ 2 بھی کیا. تو وہ ایک پائنیئر تھے ہم اس چیز کو لانے کے لیے کہ ہم نے ریپلیکیٹ کیا نام ان اے نیور ایریا آف دا سٹی. کیونکہ سرجانی کے بارے میں دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس گونا بی دا نیکسٹ جوہر, گلستان جوہر. تو دیٹس وائی آئی لائک دیٹ ایریا کہ یو نو اٹس سو کلوز ٹو دا سٹی اور وہ نیولی ڈیولپ ہو رہا ہے. پاکستان میں یا اس شہر میں ہاؤسنگ کرائسس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز آپ کینیڈا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے ہاؤسنگ کرائسس پوری دنیا میں چل رہا ہے. ابھی پاکستان میں جس طرح کا ہے اور جس طرح سے یہاں پر ایک مڈل کلاس طبقہ ہے جو کہ ایک سمپل سی جاب کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رینٹ کے گھر میں رہتا ہے, رینٹ بڑھے جا رہے ہیں, جاب کے پر جو سیلری ہے وہ نہیں بڑھ رہی, اور پھر آف کورس ہاؤسنگ کرائسس بہت زیادہ کیونکہ سیونگ کر ہی نہیں سکتے اس طرح کی کہ گھر افورڈ کر سکیں. سو اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کو فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے ہاؤسنگ کرائسس کے؟ اچھا دانیال بھائی, اس میں جو ہے نا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہاؤسنگ کرائسس جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے, رائٹ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جب شہر آگے ایکسپینڈ ہونا تھا, کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں, جب ایکسپینڈ ہونا تھا تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ گورنمنٹ بیسڈ پروجیکٹس تھے جو وہ وہاں پہ سروسز لاتے تو آج شہر وہاں پہ ایکسپینڈ ہو جاتا. وہ آج بھی افورڈیبل ہے, شاید اتنا مہنگا نہیں ہوتا شہر. نہیں, وہ ایریاز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے انکلیو فیز 1 کا نام لیا جدھر 120 گز کا پلاٹ, فیز 2 کے اندر ہم 28 لاکھ روپے کا ابھی بھی دے رہے ہیں. ویری نائس. رائٹ. گیٹڈ باؤنڈری وال ہے تو وہ ابھی بھی افورڈیبل ہے کیونکہ سروسز نہیں ہیں. ایز سون ایز سروسز پہنچتی ہیں تو وہ آؤٹ آف ریچ جانا شروع ہوتا ہے کیونکہ وہاں آبادی موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کراچی میں انفارچونیٹلی یہ پرابلم رہا کہ ہمارے یہاں ورٹیکلی تو ایکسپینڈ ہوا, ہاریزونٹلی پلاننگ نہیں ہوئی کہ سٹی کہاں جائے گا. تو کیا ہوا, وہ پورشنز بننا شروع ہو گیا, بلڈنگیں بننا شروع ہو گئیں. تو یہ ایک پرابلم کراچی شہر کو ہوا. وہ لاہور اور اسلام آباد میں ایز پر نہیں ہیں. آپ نے پھر نیکسٹ اسی کے اندر سیکنڈ پارٹ آپ کا کویشچن کا یہ تھا کہ آج کل کی جنریشن کے لیے بالکل ہی افورڈیبل ہی نہیں ہے. تو میں اس کے اوپر یہی جواب دوں گا آپ کو سر کہ آپ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے گلشن معمار ہے یا گلستان جوہر کی بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی. تو یہ ایک سرٹن وقت پیچھے جب آپ چلے جائیں گے 20-30 سال پہلے, ہاں 20-30 سال پہلے, تو یہ بھی لوگ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ کھنڈر تھے. سرجانی آج دیکھ لیں آپ, آج سرجانی کی بات کر رہے ہیں ہم. مجھے ایسا لگتا ہے میں اگر 20 سال پہلے اس ایریا میں چلے جاتا تو میں تو ڈر کے بھاگ جاتا. ایسے ہی. تو اب کیا ہے پرابلم کہ ہمارے یہاں نا آج کل کی جنریشن کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, رائٹ. تو ہمارے یہاں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ شہر کے بیچ میں ہی لے لوں, میں شہر کے بیچ میں ہی افورڈ کر لوں. کراچی شہر جو ہے وہ پورٹ سٹی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ لینڈ کبھی بھی اتنی اویلیبل نہیں ہوگی انلیس اینڈ انٹل آپ ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کریں, آپ آؤٹسکرٹس آف دا سٹی جا کے سروسز دیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں. یہی ہوگا کیونکہ لینڈ بہت کم ہے, رائٹ. جب لینڈ کم ہے تو آبویسلی لینڈ کاسٹ ہائی ہے, لینڈ کاسٹ ہائی ہے تو افورڈیبلٹی مہنگی ہے. تو لوگوں کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ آج سے کچھ سال پہلے جو لوگ گلشن معمار گیا اور گلستان جوہر گیا اور انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ یار اتنا دور, بٹ انہوں نے کی بیکاز وہ افورڈیبل تھا ان کے لیے اس ٹائم پہ. آج ہمارے لیے افورڈیبل ہے, جیسے میں نے آپ کو اسکیم 45 بولا یا اسکیم 33 ہے, یہی ایریاز ہیں. سرجانی ہیں, اب میں سرجانی کے اندر آپ یقین نہیں کریں گے 22 لاکھ روپے کا فلیٹ ہے, انٹرنل باؤنڈریز میں سٹی کے, سروسز ہیں وہاں, مطلب لائٹ بجلی ہے, پی ایم ٹی لگی, پانی بھی ہے. پانی گیس آپ کو پتہ ہی ہے پورے شہر میں کس طرح ہے, بٹ سروسز موجود ہیں, سیوریج ہے, پانی وہ بجلی ہے.
تو ابھی بھی اپارچونیٹیز ہیں اور چیزیں افورڈیبل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر سے باہر نکلنا ضروری ہے. یو ہیو ٹو. یہ تو دنیا میں کہیں پہ بھی ہے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں, میں اپنے یونیورسٹی کولیگس کو جانتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, دوستوں کو جانتا ہوں جو اگر مین میٹروپولیٹن سٹی میں گھر لینے کی بات کریں تو وہ اپنی جنریشن گزار دیں گے, نہیں خرید سکتے. نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایکسٹرنل سٹی مطلب سٹی کے آؤٹسکرٹس میں جا کے لے لیتے ہیں, گریٹر ایریا میں. تو وہی کانسیپٹ لانا پڑے گا یہاں پہ. اور ہیں لوگ ایسے, دیکھیں میں اگر پروجیکٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا اسکیم 45 میں, تو وہی لوگ ہیں جو فیوچر کا سوچ کے انویسٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا گورنمنٹ کو جو چاہیے وہ کمیوٹنگ صحیح کرے, ٹرانسپورٹیشن صحیح کرے. مطلب سرجانی ہو یا اسکیم 33, اسکیم 45 یا پھر DHA, وہاں سے DHA تک اور وہاں سے اولڈ کراچی تک پورے شہر میں نا ایک پورا نظام ہونا چاہیے ٹرانسپورٹیشن کا. اس طرح سے پوری دنیا میں ہوتا ہے یار. یہ تھوڑی کتنا اچھا ہو جائے گا. ہاں یہ تھوڑی اگین میں پولیٹیکل بات کرنے تو نہیں آیا, بٹ ہاں ایسا ہی ہے. پولیٹیکل تو نہیں ہے, تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے یار. یہ ہمارا رائٹ ہے, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ کو پتا ہے جیسے باقی بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں, وہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی صحیح نہیں. میں اپنے فادر سے سنتا ہوں ہمیشہ کہ وہ پہلے جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں ریمس چلتی تھی, ٹریم چلتی تھی یہاں پہ کراچی شہر میں, صدر میں, وہ ختم ہو گئی. تو ہم تو بیکورڈ گئے ہیں, پوری دنیا آگے گئی ہے. وہ ٹرامز ڈال دی ہے پورے اپنے کنیکٹ کرنے کو سٹیز کو, اور انفراسٹرکچر ڈال دی ہے. بٹ اگین اور ٹرین بھی چلتی تھی شہر کے اندر, ٹرین چلتی تھی. بٹ یہ سب دانیل بھائی لنکڈ ہے کہ جب گورنمنٹ یہ سمجھ جائے گی نا کہ مجھے سرٹن ایریا آباد کرنا ہے, تو وہ سروسز بھی ڈالے گی, وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی لائے گی. اب آپ خود سوچ لیں سرجانی کے جیسے ہم بات کریں, آج سے 10 سال پہلے تو وہاں بس نہیں چلتی ہوگی, لیکن اب چلتی ہوگی کیونکہ وہاں پبلک جا رہی ہے. جوہر میں بالکل سیم ایگزامپل ہوگی, وہاں پہ بسز نہیں ہوں گی, بس اسٹاپس نہیں ہوں گے, آج ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے, یہ اٹس ناٹ اے ون ڈے تھنگ کہ میں آج بول دوں کہ بھائی اسکیم 33 یا اسکیم 45 تک بسز بھیجو. تو وہاں پہلے سروسز جائیں گی, آبادی ہوگی. جب آبادی کی نیڈ بڑھتی ہے تو بس سسٹم والا, کیونکہ بس والا بھی تو پیسے کمائے گا, جب وہ اس راؤٹ پہ بس بھیجے گا تو وہ بھی بولے گا نا میرے پیسے نکلے. تو یہ ایک سسٹم ہے, ایک پروسیس ہے. یہ اٹ کی ناٹ بی ڈن اوور نائٹ, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگا. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو بھی انسان انویسٹ کرتا ہے کنسٹرکشن میں, اب آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن میں یا پھر لینڈ میں انویسٹ کرتا ہے یا پھر وہ فلیٹ میں انویسٹ کرتا ہے, کسی بھی طرح کی پراپرٹی میں, تو وہ اپنی جمع پونجی لگا دیتا ہے. اسپیشلی پاکستان میں تو نا جمع پونجی لگا کر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے ہیں کہ اسکیم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا بلڈر کی طرف سے. اب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو کہ یار ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ اسکیم سے بچا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے دانل بھائی, اور اس میں کچھ میری اوپینین بھی ہوگی اور کچھ میں فیکٹس بھی آپ کو بتاؤں گا. پلیز. پہلی میری اوپینین یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب کسی بھی بلڈر کے پاس کوئی پروجیکٹ میں جائیں اور کوئی چیز کہیں پہ بھی انویسٹ کر رہے ہوں, تو وہ بلڈر کی کریڈیبلٹی ضرور دیکھیں. اچھا بلڈر کی کریڈیبلٹی جو ہے نا, ایک تو وہ ہے جو سوشل میڈیا بتاتا ہے یا کوئی بھی بلڈر اپنے بارے میں بتائے گا, بٹ سب سے اچھی جو ہے نا وہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر میں اچھا بلڈر ہوں تو یہ میرا کلائنٹ بتائے گا, میرا لاٹھی بتائے گا, رائٹ. تو میں بس ایسے سمجھتا ہوں اس کو کہ لوگ جو ہے نا جب انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں بلڈر کے پاس تو وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے. میں نے یہاں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا جو گاڑی خریدنے جاتے ہیں نا تو وہ ڈینٹر پینٹر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, کوئی کرتا ہے, اور اس پہ زیادہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں بنسبت جب وہ ایک بلڈر کے پاس جا کے اپنی جمع پونجی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو گائے لینے جاتے ہیں تو وہ ایک ساتھ دانت دیکھنے والا جا رہا ہوتا ہے, دم کھینچ رہا ہوتا ہے. تو اب اس والے معاملے میں نا لوگ نہیں کرتے یہ, اور میں ایکچولی خود بھی شوق ہوتا ہوں کہ یار کیوں نہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیوں نہیں, کیونکہ سر دیکھیں میرا لاٹھی ہے نا, میں کچھ بھی بولوں یہاں بیٹھ کے. میں نے آپ کو ابھی ڈریم ویلی کی بھی بات بتائی, سب کچھ بتایا میں آپ کو, اور میں نے آپ کو ایک پروجیکٹ کی بتایا جو میں نے بیفور ٹائم ڈیلیور کیا. اب میرا الاٹی جو ہے نا وہ آپ کو سچ بتائے گا. آپ جائیں, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں, کسی بھی بلڈر کے پاس چلے جائیں, میں ہوں کوئی اور ہے, آپ جائیں, آپ ان کے پاس پروجیکٹس پہ جائیں. یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ اس کے منہ سے سن کے, کیونکہ وہ بتائے گا, وہ سچ بتائے گا. اگر آپ نے اس کو ڈیلے کیا تو وہ بتائے گا, اگر ہڈن چارجز لیے تو وہ بتائے گا, اگر آپ نے اپنے آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی وہ بتائے گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی.
you're not buying a toffee یا کینڈی, یا آپ اپنی جمع پونجی لگا کے اپنا گھر لے رہے ہو یا دکان لے رہے ہو جس میں آپ نے کاروبار کرنا, تو وائی ناٹ. اچھا اب آ جائیں آپ اس کے لیگل اسپیکٹ پہ. لیگل اسپیکٹ میں آپ سمجھیں پہلے بات کو کہ جتنی بھی لینڈ ہے کراچی میں اس کی جو الاٹمنٹ اتھارٹی ہے وہ بورڈ آف ریونیو ہے. بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ الاٹ کرتی ہے, جس کے اندر پھر کے ڈی اے, ایم ڈی اور ایل ڈی آتے. کے ڈی اے آتا ہے, صحیح ہے. اچھا ان کا جو ہے نا وہ الاٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. جو لینڈز ہیں وہ آلریڈی کیٹیگرائزڈ ہیں ریزیڈینشیل, کمرشل, انڈسٹریل, پارک لینڈ, رائٹ. تو اب آپ ایک عام آدمی کیسے جانے کہ یہ کون سی لینڈ ہے؟ وہ ایسے جانے کہ سیوک سینٹر پہ 10ویں فلور پہ میں بتا رہا ہوں ماسٹر اینڈ پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ وہاں جائیں اور ان کو بولیں آپ مجھے سائٹ پلان دکھائیں. سائٹ پلان پہ بھی لکھا ہوگا کہ وہ کمرشل ہے, انڈسٹریل ہے یا ریزیڈینشیل ہے, اور ان کی پلاننگ میں بھی یہ لکھا ہوگا, جو کراچی شہر کی ایک پلاننگ ہے اس میں لکھا ہوگا کہ یار یہ جگہ پارک کی تھی, آپ کا اللہ کرے ریزیڈینشیل تھی یا کمرشل تھی یا قبرستان تھی, یہ لکھا ہوا ہے. یہ آلریڈی اب لوگوں کو نالج نہیں ہے. آپ جائیں, آپ اپنا ٹائم نکالیں, آپ پہلے تو اچھا جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کا سائٹ پلان ہوتا ہے, ان کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس ڈاکیومنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے. وہ نیچر آپ جا کے چیک کر لیں. آپ پہلے سب سے پہلے جا کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے بولیں کہ آپ مجھے اس فلاں پلاٹ کا بتا دیں کہ آپ کی پلاننگ میں کیا ہے, سٹی کی پلاننگ میں وہ پلاٹ کیا ہے. اچھا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے؟ دوسرا اسپیکٹ یہ کہ اب ریزیڈینشیل پروجیکٹس کے اوپر جو یہ آپ کا اللہ بھلا کرے پورشن بننا شروع ہوا, یہ جو کہ انلیگل ہے, وہ چیک کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں نے ریزیڈینشیل پلاٹ پہ پورشن لیا, اس کے اندر فلیٹ لے لیا, پھر بعد میں بول رہے ہیں ٹوٹ گیا. میں نام نہیں لوں گا, ابھی آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ ایک بلڈنگ ٹوٹی, پھر اس کے بعد اور بھی سنتے ہیں ہم کہ پارک کی جگہ پہ بنی ہوئی اور یہ ہے. تو ادھر کیا پرابلم ہے؟ وہ پرابلم یہ کہ سر آپ چیک کریں, وہ چیک یہ ایسے کریں کہ وہ بائی برتھ کمرشل پلاٹ ہونا چاہیے. کمرشل پلاٹ پہ ہی صرف بلڈنگ الاؤڈ ہے بنانا, ریزیڈینشیل پہ نہیں ہے, انڈسٹریل پہ نہیں ہے, پارک پہ نہیں ہے, رائٹ. تو یہ ایک ایسپیکٹ. اچھا یہ میں نے آپ کو بات کی ہے انٹرنل سٹی کی باؤنڈریز کے. اچھا آپ جب اس کے باہر چلے جائیں گے تو وہی یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ الاٹ کرتی ہے, اس کا ریکارڈ ہے مختار کار کے پاس. ہر ایریا کا اپنا مختار کار ہے. مختار کار کیا ہے؟ بیسکلی ہی از دا پرسن ہو کیپس آل دا ریکارڈز آف دا لینڈ. آپ اس کے پاس جائیں, آپ اس کے پاس جا کے پوچھیں کہ بھائی میں فلاں پروجیکٹ کے اندر, جیسے میں نے آپ کو انکلیو فیز 1 بولا, آپ وہاں پہ جا کے مختار کار کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں اس کا لے آؤٹ پاس ہے, اس کے پاس کے ڈی ایم ڈی اے کی این او سی ہے, ہی ہیز دا ریکارڈ. وہ بتائے گا آپ کو کہ ہے یا نہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جاننا. مشکل نہیں ہے, نالج نہیں ہے لوگوں کو اصل میں. جب نالج, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا 10th فلور پہ چلے جائیں, ایکسیسیبل فار ایوری بڈی ہے. آپ جا کے بول سکتے ہیں میں فلاں جگہ پہ لے رہا ہوں, یار یہ پلاٹ بتا دو. لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں اپنے یار, تو اتنا سا کام کرنے میں کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ بالکل ایسے ہی. لیکن بس ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ شرم بھی آتی ہے نا لوگوں کو. شرم کی میں یہ کہتا ہوں نالج جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے. اگر آپ کے پاس نالج مل جائے آپ کو تو پھر آئی ڈونٹ تھنک لوگ شرماتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں دیٹس ٹرو. اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بتائیں, آنے والے وقت میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیا؟ اچھا پاکستان میں انویسٹمنٹ اس طرح کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, کیوں نہیں کرنی چاہیے. میں آپ حاضر ہیں لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی. اٹس اے گروئنگ کنٹری, رائٹ. پاپولیشن آپ کی گرو ہو رہی ہے, رائٹ. لینڈ ایز پر سے ڈیولپڈ اینڈ سروسڈ ایریاز نہیں ہیں, تو ہمیشہ ریئل اسٹیٹ کی پرائس اوپر ہی جائے گی. ایون دو مارکیٹ خراب ہوتی ہے تو ہاں سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے مارکیٹ نیچے بھی آتی ہے, سب کچھ ہے, بٹ لینڈ از گوئنگ اپ بیکاز لینڈ ہے ہی نہیں. جب لینڈ نہیں ہے تو پاپولیشن تو رک نہیں رہی. اچھا پھر کراچی کا کیونکہ پورٹ سٹی ہے وہ, اور کہتے ہیں نا کہ کراچی میں جو آتا ہے وہ بھوکا نہیں سوتا, تو یہاں پہ رجحان بھی ہے لوگوں کا موو ہونے کا, تو ایک کے بعد ایک آبادی ہر سال ہی بڑھ رہی ہے ادھر کی, تو اس لیے ریئل اسٹیٹ اوپر ہی جائے گی. ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی. تو بالکل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بٹ ہاں سیکیور کرنی چاہیے اور سوچ کے کرنی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ یار. اور جو کراچی میں گیٹڈ کالونیز بن رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ گیٹڈ کالونیز اچھی ہیں سر, سیکیورٹی ہے, سیکیورڈ ہیں. جیسے آپ ایسے سمجھ لیں میں گلشن میں رہتا تھا پہلے, بلاک 13D1 میں, پھر میں وہاں سے کے ڈی آفیسر سوسائٹی چلا گیا. اب کے ڈی آفیسر سوسائٹی جو ہے وہ چاروں طرف سے بند ہے, ایک انٹرنس اس کی, تو اس کی سیکیورٹی لیول ڈفرینٹ ہے فرام گلشن اقبال. حالانکہ لوگوں نے اپنے گارڈز رکھ لیے اور وہ بیریئر لگا دیے, بٹ اگین ان اے باؤنڈری وال گیٹڈ
सोसाइटी, इट इज़ सिक्योर एंड इट इज़ सेफ. प्लस उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी डेवलपमेंट नहीं है, न्यू डेवलपमेंट है, न्यू प्लानिंग है, तो वो मतलब बेहतर है, कंजस्टेड नहीं है, रोड्स बेहतर हैं. आपका प्लान है आने वाले वक्त में गेटेड कॉलोनीज? सर हम कर रहे हैं ऑलरेडी. मैंने इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, मेरे पास इन दैट एरिया आई हैव मोर लैंड, और हम इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 करके अभी हम पोजेसन रेडी हैं. हम पोजेसन दे रहे हैं लोगों को, और हम इंक्लाइन कर रहे हैं लोगों को कि आप आएँ और अपनी बाउंड्री वॉल लगा लें उस, ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो जाए. वो लोग कहते हैं ना यार कब मिलेगा, तो हम दे रहे हैं. हम बोले अभी आओ ख़रीदो और आके बाउंड्री लगा लो नेक्स्ट डे से. और जिन्होंने हमसे पहले से लिया हुआ है उनको भी हम वेलकम कर रहे हैं कि जिनकी पेमेंट्स अपनी कंप्लीट हो गई, उनकी इंस्टॉलमेंट्स, वो आके बाउंड्री वॉल्स लगाएं और अपना पोजीशन ले लें. उसके अलावा भी इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 करने के बाद फ़ेज़ 3 भी हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे. अच्छा जी, और गेटेड कम्युनिटी जी उसी एरिया में लैंड है सर. और कहाँ मैं समझ गया आप, क्योंकि आप थोड़ा बाहर निकलना चाह रहे हैं. नहीं, बाहर नहीं, प्रमोट भी करना चाह रहे हैं. मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ और मैं बाहर नहीं निकलना चाह रहा. मैं बेसिकली लोगों की ख़रीद के हिसाब से बात कर रहा हूँ. मैंने आपको बताया ना, मैं 28 लाख रुपए का प्लॉट दे रहा हूँ. कहाँ क्या मिल रहा है 28 लाख का सर शहर? 120-160 गज का प्लॉट मिल रहा है? नहीं मिल रहा. गाड़ी भी नहीं मिलती अब तो सही से. गाड़ी भी नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसी. तो मैं वो कर रहा हूँ. मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मैं इसलिए लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ कि ठीक है, एक तो एस्पेक्ट ये ना कब मिलेगा. मैं आपको कह रहा हूँ आप आएँ, ख़रीदें, पोजेसन रेडी है, अपनी बाउंड्री वॉल लगाएं, या आप डिसाइड करें आपको कब रहना है वहाँ पे. गुड पॉइंट. अच्छा, वो फार्मर सोसाइटी के बारे में तो बताएं, क्या स्टोरी है, वो क्यों लॉन्च किया आपने? फार्मर सोसाइटी का कोई मैंने इस तरह का कभी भी प्रोजेक्ट सुना नहीं किसी के मुंह से. नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया. इट्स अ वेरी न्यू थिंग. या इट इज़. हमारे पास लैंड थी, और अगेन देखिए फार्मर्स का वही वाला कॉन्सेप्ट है कि फार्म के लिए यूटिलिटीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं जितनी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए. अच्छा, राइट. पानी की तो ज़रूरत होती है. पानी की ज़रूरत है, तो पानी के लिए बोर हो जाता है. लेकिन गैस की ज़रूरत, बिजली की ज़रूरत, बिजली सोलर पे हो जाती है. इतनी बिजली होती भी नहीं है. एसी नहीं लगा है आम के दरख्त में. भैया जनरेटर पे आपने अगर महीने में एक दफ़ा अपने फार्म पे जाना है, लोग जनरेटर में पेट्रोल डाल के चला लेते हैं. तो इसलिए जो है ना, वो फिर कॉन्सेप्ट आया कि वो लैंड की यूटिलाइजेशन के लिए फार्म लेकर आए. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च किया था मार्च 2024 में. कितने फार्म हैं? ऑलमोस्ट 200 प्लस हैं. कितना बड़ा है क्या? एंड वी आर ऑल सोल्ड आउट अनफॉर्चुनेटली. तो कितना बड़ा एक फार्म था? ये 1000 गज के बेचे हमने 10 लाख रुपए के. 10 लाख रुपए का? कब बेचा था? यही मार्च 2024 में. मुझे ही बता देते यार. आप कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा आप समझ लें 45 मिनट्स होंगे. गुलशन से, सिविक सेंटर से 45 मिनट लगेंगे. कहाँ, मतलब किस तरफ? सरजानी? नहीं, स्कीम 45. अच्छा, स्कीम 45. नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस. रोड सही है जी? रोड सही है. रोड सही है सर, बेहतरीन है. हाँ, मैं रोज़ जाता हूँ. हाँ, आई थिंक मैं भी जा चुका हूँ उस तरफ. था जी जी जी. तो वहाँ एक्चुअली आजकल पता नहीं किसी को पता है नहीं पता, वहाँ पे एक मंडी भी लगना शुरू हुई है. केड़ी मंडी? कौन सी? किस तरह की? गाय मंडी लगती है उधर GFA के नाम से. क्यों? तो उसी एरिया में अभी से? हाँ, नहीं, जैसे बैंस कॉलोनी है ना, वैसे उन्होंने गडाप के लोगों के लिए वहाँ पे एक मंडी लगाई कि उधर, क्योंकि उधर बहुत फार्मर्स हैं. हाँ, वहाँ पे लोगों को पता नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ फार्मर्स. तो उनके लिए उन्होंने मंडी लगाई उस एरिया के अंदर है जहाँ पे गाय मंडी लगती है. बस आप समझ लें उससे 15 मिनट्स आगे है. अच्छा, उस जगह पर जो फार्म्स हैं, तो क्या क्या लोग बना रहे हैं अभी वहाँ पर? लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर लोग फार्म हाउसेस बना रहे हैं? नहीं, लोग फार्म हाउसेस बना रहे हैं सर. फार्म हाउसेस बना रहे हैं. लोगों को फार्मिंग करनी है, कुछ लोग फिश फार्मिंग करने में है, कुछ तो मुर्गियाँ. हाँ, मुर्गियाँ पाल रहे हैं. तो डिफरेंट है वो. आपको कराची में मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत शौकीन लोग हैं माशाल्लाह. किस चीज़ के? यही गाय के और बकरों के और कराची में ही है गाय बकरों का शौक ना. मैं एक्चुअली एस्टॉनिश था जब मैंने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखा इसका गड़ा फार्मर का. एंड वी आर प्लानिंग टू डू phase 2 ऑफ इट. ओके, सेम एरिया. वेरी नाइस यार. तो ज़्यादातर लोग जो है गाय बकरे पालेंगे वहाँ पे, या फिर अपना फार्म हाउस भी बना सकते हैं. हाँ, आई थिंक लोग जो है वो फिश फार्मिंग वाला आइडिया बड़ा अच्छा है. फिश फार्मिंग करते हैं लोग जी. इंटरेस्टिंग भाई, ज़बरदस्त. ओके, आने वाले वक्त में क्या प्लान है? आने वाले वक्त में सर अभी मैंने आपको बताया 7 तकरीबन 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अल्लाह वो तो चल रहे हैं ना, शुरू होने वाला कोई, बस वो अल्लाह हमारा साथ दे, हम उनको कंप्लीट करें इंशाल्लाह कर लेंगे. क्योंकि हम जो है वो यही हमारा वो 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा. नहीं, इसमें डिफरेंट हैं. कुछ मैंने आपको बताया जो जल्दी हो जाएंगे, 25 में देने हैं, कुछ 26 में देने हैं, या मतलब 2-3 साल मैक्स. 2-3 साल में हो जाएंगे. बहुत उसके बाद आने वाले प्लान्स हैं. आने वाले प्लान्स के अंदर यही है, आपको स्कीम 45 में एक्टिवली काम करते हुए मिलेंगे. और शहर के अंदर भी लैंड सरगर्म कारकुन
نہیں ہم نے شہر میں بھی لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے, بٹ اگین ہے گلستان جوہر میں بھی ہے, سرجانی میں بھی اور لینڈ ہے ہمارے پاس, بٹ اگین جوہر تو اچھا علاقہ ہے. ہاں, اور اگین وہی پرابلم ہے کہ شہر میں اٹ سیلف اب لینڈ جو ہے نا وہ اتنی بچی نہیں ہے جو کلین ہو اور سارے معاملات سے بچی ہوئی ہو, اور چائنا کٹنگ سے بچا ہو. ہاں, کیونکہ یو ہیو ٹو سیکیور یور سیلف, رائٹ. میں نے آپ کو بتایا جیسے وی وانٹ ٹو ڈیلیور. میں باہر سے بھی پڑھ کر آیا ہوں, ہمارا ایم, اور آپ خود سوچ لیں میں 12 سال رہا ہوں, لوگ ریٹرن نہیں کرنا چاہتے نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارے شہر کے کیا کیا پرابلمز ہیں, لائٹ کے, اس کے, سیکیورٹی کے, بٹ وی کیم بیک, اور ہم واپس آ کے ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر افورڈیبل ہاؤسنگ کریٹ کر سکیں پاکستان میں, اور ہم کر رہے ہیں الحمد للہ. آپ آئیں ہمارے پاس, میں لوگوں کو بولوں گا آپ آئیں ہمارے پاس. وی ہیو انوینٹوری فرام 6 lakh rupees all the way to 1 crore. Very nice, yeah. From shops to flats to bungalows, there is availability. چلیں ہم اپنے کانورزیشن کے اختتام پر جا رہے ہیں, اور میں تھوڑے سے اوپینینس بھی لینا چاہتا ہوں آپ سے, اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں. What do you think about بحریہ ٹاؤن? How do you see future of بحریہ ٹاؤن? سر بحریہ ٹاؤن دیکھیں وہی والی بات ہے, پہلے اس کو بہت ہائپ ملی, اور ہائپ ملنے کے بعد اب یہ ریممبر دیٹ ٹائم جب بحریہ ٹاؤن کی فائلز آئی تھیں, صرف اور صرف وہ ایک ٹرینڈ چل گیا تھا, ہر کوئی فائلیں خرید رہا تھا, 25,000 کی ایک فائل اور آگے 50,000 کی بیچ رہے تھے, اور ایک پورا ایک بزنس چل گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے اب. لیکن بحریہ ٹاؤن میں بھی آپ دیکھیں نا, یہ جو K4 پروجیکٹ جس کی وجہ سے ہم ڈریم ویلی کی بات کر رہے تھے, یہی پروجیکٹ ہے جو بحریہ ٹاؤن کو بھی پانی دے گا. اگر آپ کو پتہ پانی ہے ہوگا نا, نہیں بحریہ ٹاؤن ٹینکر پہ چلتا ہے, آپ کو پتہ نہیں یہ ٹینکر پہ چلتا ہے؟ ہاں, کیسے نہیں پتہ, میں رہتا نہیں نا وہاں پہ. ہاں, لیکن اب بحریہ ٹاؤن کا فیوچر کیا ہے, بحریہ ٹاؤن بہت تیزی سے لوگ گئے وہاں پہ اور آباد ہوئے, تیزی سے بھاگ بھی گئے, تیزی سے بھاگے کاسٹ آف لیونگ کی وجہ سے, بکاز وہ ٹینکر ڈال رہے ہیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن ٹو دا سٹی ویری ایکسپینسو, ٹائم ٹیکنگ, تو اس لیے کیونکہ that's about it. For me personally, if you ask me, I really love بحریہ ٹاؤن. Like it's beautiful یار. Like بہت سارے ایریاز ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اسپیشلی میرے ایک دوست کا گھر ہے وہاں پریسنٹ 10 اور پریسنٹ 9 کی طرف, بہت خوبصورت علاقہ ہے, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں, گرینری ہے. It doesn't look like you're in Karachi, it's like you're in لاہور اور maybe in اسلام آباد. بیسکلی اسلام آباد والی وائب آتی ہے, یا سستا دبئی والی وائب آتی ہے. ہاں, مسجدیں بنی ہوئی ہیں خوبصورت یار, ہم نے دیکھی مسجدیں کتنی خوبصورت ہیں, اور خواتین بھی جا سکتی ہیں مسجدوں میں. اینڈ دین پھر اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت مارٹس بنے ہوئے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ ابھی ریسٹورینٹس اور اچھے بنیں گے. اینڈ دین پھر انہوں نے پارکس اور اس طرح کے بنانا شروع کر دیے ہیں, اینڈ دا روڈز آر آؤٹ اسٹینڈنگ ایز ویل. بٹ آئی ڈونٹ نو پیپل کین ناٹ. نہیں, آئی تھنک اس میں ایک اسپیکٹ یہ افورڈیبلٹی کا ہے. افورڈیبلٹی ہے, ہاں, کیونکہ آپ دیکھیں نا جو جاب کر رہا ہے مین سٹی سینٹر میں, that is the main problem. I think that is the main reason. That is the main problem. That is the main problem. سب کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. فار ایگزامپل کوئی لڑکی یا لڑکا وہاں رہ رہا ہے, تو ان کی یونیورسٹی, اسکول, کالج, یونیورسٹی ایٹ لیسٹ باہر ہے. کالج چلو, اسکولس تو وہاں کھلنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یونیورسٹی باہر ہے. پھر اس کے بعد جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, وہ بھی بہت دور ہو جاتا ہے. آئی تھنک اس سب سے دیکھیں یونیورسٹی اور اسکولس وغیرہ وہاں پہ کھلے ہوں گے, بٹ آئی تھنک دا مین پرابلم از ٹرانسپورٹیشن, کہ جب لوگ کام کے لیے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں شہر, 1 گھنٹہ لگتا ہے, ٹائم, پھر فیول. فیول از دا مین پرابلم. That's a problem. Yeah. And what do you think about DHA Phase 9? وہ تو اور آگے ہے سر, جانی آبادی ادھر ہی ہے. What do I think doesn't matter, ایونچولی آبادی ادھر ہی جانی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس کا اچھا فیوچر ہے, مطلب ان ایریاز کا, یہ جتنے بھی آپ نے جگہ بتائی ہیں ادھر ہی میں نے آپ کو اپنے پروجیکٹس بتائے, یہی ایریاز ڈیولپ ہوں گے, یہی ایریاز کے اندر آبادی افورڈ بھی کر سکے گی, اور یہی ایریاز ڈیولپ بھی ہوں گے. زبردست یار, زبردست. آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے, جو ناٹ بزنس بیسکلی, جو کسٹمر ہے اس میں بہت بڑا جو طبقہ ہے نا, وہ ٹیکس چوروں کا بھی ہے, کیونکہ ایک طرح سے جو پراپرٹی ہے نا, وہ ٹیکس چوروں کے لیے پارکنگ لاٹ ہے پیسوں کی, which is actually true as well. But I think اس کے اندر گورنمنٹ کا فالٹ ہے. یہ اگین یہ تھوڑی سی اس طرح کی بات ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہر بات کو ایک اینگل سے دیکھا جاتا ہے. ہر انڈسٹری میں, ہر جگہ پہ, ہر کنٹری میں, میں کینیڈا کی بھی آپ کو ایسی باتیں بول سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لینڈ جو ہے نا وہ سب سے سیفسٹ وے ہے ٹو پارک منی. بٹ اگین ہر انڈسٹری میں ہر طریقے کے لوگ ہیں.
آپ کی انڈسٹری میں بھی ہر طریقے کے لوگ ہیں, تو اچھے برے ہر جگہ ہیں. یہ انڈسٹری کے لوگ تھوڑی ہیں, تو عام لوگ ہیں بیسیکلی, ٹیکسچر انڈسٹری میں تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو پھر پورے ملک میں ہے. وہ تو ہمارے یہاں پرابلم ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ سالو ہو جائے اور مین اسٹریم میں ٹیکسیشن آ جائے اور چیزیں کلیئر ہو جائیں, بٹ وہ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ باقی کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت ایلس ویئر کے, جیسے آپ خود سوچ لیں ہمارے یہاں آتی ہے کہ وہ سوئس بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی تو پارک ہو رہے ہیں نا. 100 پوری دنیا کے پیسے پارک ہو رہے ہیں, تو وہ پارک ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ہم لوگ کمپیئر بری جگہوں سے تھوڑی کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دبئی سے کمپیئر کریں یا باقی اچھے کنٹریز سے کمپیئر کریں تو اس کے لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یار یہاں پر جو ہے نا صحیح پیسہ پارک ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹیکس نہیں لگ رہا نا, پراپرٹی کے اوپر ٹیکس صحیح سے چارج نہیں ہو رہا, جینوئن چارج نہیں ہو رہا. جینوئن چارج تو ٹیکسیشن بہت بڑھ گئی ہے. ابھی بھی میں نے سنا ہے بہت لوپ ہولس ہیں. لوپ ہول تو سر ہر انڈسٹری میں ہر جگہ ہے, ہر کنٹری میں لوپ ہول تو انسانی فطرت ہے فائنڈ کرنا. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی والی بات بڑی اچھی لگتی ہے مجھے کہ آنے والے وقت میں جو ہاؤسنگ کرائسس کا مسئلہ ہے نا, وہ یہی اس کا سولوشن یہ ہے کہ بھائی وہ سامنے اتنی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے, آپ بس آگے بڑھتے رہیں, ایک وقت میں حیدرآباد کراچی ایک ہو جائے گا. نہیں ایسا ہی ہے, اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے, ہر دنیا میں ہر جگہ ایسے. میں کینیڈا 12 سال سے ہوں, وہاں پہ جو میں آپ کو سٹی بتایا جدھر میرا دوسرا ہوٹل ہے وہ اور ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن اٹ سیلف 45 منٹس دور ہے آپس میں, بٹ دے آر کنسیڈرڈ ایز گریٹر ٹورانٹو ایریا, رائٹ. تو ایونچولی یہی ہوگا, آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کے یہ آؤٹسکرٹس کے ایریا کراچی ہو جائے گا. بہترین, سب کراچی ہے. بہترین, ہاں بہترین. بہت بہت شکریہ عاد بھائی. دانیل بھائی ایک بات آخری بولنا چاہوں گا. میں نے یہاں پہ آ کے جتنی بھی باتیں کی, آپ کو ڈریم ویلی کا بھی بولا اور میں باقی پروجیکٹس کے بھی بارے میں بات کر کے ہوں. دا ریزن از کہ ہم یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں پاکستان میں, تو جیسے ہم پبلک کے لیے کام کرتے ہیں, رائٹ. ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے, جیسے ہر بلڈر کو بول دیا جاتا ہے بلڈر مافیا. تو میں جو مارتا ہوں اس کے اوپر کہ ہم تو اپنے الاٹیز سے مافیا مانگ رہے ہیں آج تک, آپ مجھے مافیا بولو. تو ہمارا مقصد صرف جو ہے نا وہ کنسٹرکشن اور ڈیلیورنس اور لوگوں کو ان کی چیزیں دینا ہے, اور ادھر ہی اس کو اور بڑھانا ہے کام. بیکاز ہم یہ ایک نام ہے, ہم نے ایک کمپنی اسٹرکچر کھڑا کیا ہے جو یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے اسی نام سے اور کینیڈا میں بھی کام کر رہا ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم اس کو کبھی بھی خراب کریں, اللہ نہ کرے. تو بس آپ لوگوں کا اسی میں ساتھ چاہیے. نہیں, آپ نے اپنی اسٹوری سنائی ہے آپ اتنی زبردست کہ کینیڈا میں آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, دین بیک گراؤنڈ یہاں پر پاسٹ میں جس طرح سے آپ نے ڈلیور کیا. نہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم گارمنٹس کے کام میں تھے اور ہم نے ابھی دوبارہ گارمنٹ کا کام شروع کیا چائلڈ لیدر کے نام سے. ہم ایکچولی یورپ, یو ایس اور یو کے میں ابھی لیدر یہاں سے ایکسپورٹ کیا بیچ رہے ہیں. لیدر پروڈکٹس, لیدر جیکٹس, لیدر بیگس یو ایس, یو کے اور یورپ میں بیچ رہے ہیں, کینیڈا میں بھی بیچ رہے ہیں. تو اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ فار می اٹ واز اے ہارڈ ڈیسیجن ٹو کم بیک اینڈ ورک ہیئر. آپ کو انوائرمنٹ اور آپ کو سیفٹی کا پتہ, بٹ دا ریزن وائی وی ڈیڈ اٹ از بیکاز ہمارا نام انکلائنڈ اور ہم نے لوگوں کو چیزیں بیچی ہیں, اینڈ وی پلان ٹو ڈیلیور. اینڈ یو آر پلاننگ مور ٹو ڈیلیور. انشاءاللہ. پرفیکٹ یار احد بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے کنورسیشن کر کے. اور آپ لوگوں نے بھی اگر اس پوڈ کاسٹ کو سنا ہے اور کچھ سیکھا ہے تو مجھے ای میل کیجیے گا اور کامنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس کنورسیشن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.